بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوطا المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بلى جئناك بما كانوا فيه يمترون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کائنات کے اندر جو فیصلے کر رہا ہے، عذاب کے فیصلے کر رہا ہے، رحمت کے فیصلے کر رہا ہے، وہ میرا اللہ کر رہا ہے، اور ان فیصلوں کا نفاذ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ آج کی دنیا جن خوشحالیوں پر، جن کامیابیوں پر، جن اسباب کی فراہمی پر خوش ہوتی اور ناچتی کودتی پھرتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ اور جب میرا خدا چاہتا ہے اپنی دی ہوئی چیزوں کو واپس لے لیتا ہے، اور ساری کی ساری سائنسیں اور ساری کی ساری ٹیکنالوجیاں اور ساری کی ساری قوتیں اور طاقتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے یہی فرشتے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اللہ کے یہی فرشتے تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے جب وہ آگ کے چخے میں تھے، یہی فرشتے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، یہی فرشتے تھے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہماری سعادتوں کی ابتدا ہوئی۔ میدان بدر کے لیے آج بھی لوگ پریشان ہیں، عسکری تجزیہ نگار سمجھ ان کو آج بھی نہیں آتی کہ یہ کس طرح فتح ہوئی تھی کہ ایک طرف 1000 کا لشکر تھا اور ایک طرف 313 اور توازن سہولت سارے کا سارا جو ہے کفار کے حق میں تھا، یعنی ان کی پشت کے اوپر کمک بھی بڑی تھی اور قبیلے بھی پشت پر کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا۔ موقع پر جو جنگ کی کیفیت تھی، وہ میدان اچھا جو حصہ تھا لڑنے کے لیے وہ ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت سے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بِبَدْرٍ، تمہیں پتہ ہے کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم تو اتنے طاقتور نہیں تھے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، خدا سے ڈرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا قرآن کا اذ تقول للمؤمنین، جب اب کہہ رہے تھے مومنوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے؟ سبحان اللہ، یہ کافی نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستو، پھر لوگوں نے وہاں اپنی ان زندہ و بینا آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ خدا کے فرشتے اترے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک کافر گرا پڑا تھا اور اس کے منہ کے اوپر ضربوں کے نشان تھے، حالانکہ اس کو مارا تو کسی نے نہیں تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا اس کو کسی نے مارا ہے، اس کے منہ کے اوپر سیاہ کالے داغ ہیں، جس طرح کسی نے تھپڑ مارے ہو، جس طرح کسی نے کوڑے مارے ہو۔ تو آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے تھے جو تیسرے آسمان سے آئے۔ خود آپ کے چچا کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو بڑے وجیح انسان تھے، سردار تھے، تو جب وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش گیا تو چھوٹے قد کے ایک انصاری صحابی نے ان کو پیش کیا، تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ مجھے تو ایک بڑے مجھ سے بھی لمبے قد کے ایک وجیح اور باوقار آدمی نے گرفتار کیا تھا، اور یہاں مجھے ایک چھوٹا سا آدمی گرفتار کر کے لے آیا ہے جی۔ تو یہ انہوں نے حیرت کا اظہار خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو صحابہ کرام عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ نہیں، ہم نے گرفتار کیا ہے۔ آپ نے کہا چپ رہو، تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کے لیے آئے تھے اور انہوں نے دراصل گرفتار کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے فرشتے آج بھی آتے ہیں، تو یہ اللہ کے فرشتے نہیں تھے،
جنہوں نے ایک بھرے پورے شہر کو، آج بھی آپ اس کی تباہ شدہ عمارتوں کی تصویریں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو کوئی شہر ان کے مقابلے کا تھا ہی نہیں۔ یہ ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، جدید ترین شہر، سہولتوں سے آراستہ شہر، ایسے ایسے اچھے ہسپتال، ایسے ایسے اچھے کارخانے، 45 سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج بھی اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور معاف کیجئے گا، آپ کے پاس بھی اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ مرنے سے پہلے آپ کے پاس اللہ کے فرشتے آئیں گے، مرسل اللہ کے بھیجے ہوئے آئیں گے، اور انہیں فرشتوں کے آمد کے اوپر آپ کی سعادت، نیک بختی یا بدبختی کا انحصار ہے۔ اگر آپ نیک بخت ہیں تو آپ ان کو دیکھیں گے، اور ان کو دیکھ کر اتنے نہال ہو جائیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گے کہ کہتے ہیں نیک آدمی کو اور کوئی بھی خوشی نہ ملے، صرف ان فرشتوں کو دیکھ لے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ اس کی نیکیوں کا انعام کافی ہے۔ اور اگر برا انسان جب اس دنیا سے جائے گا، اس کو اور کوئی بھی سزا نہ ملے، صرف ان فرشتوں کو دیکھ لیں جو فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے، تو یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ تو ان فرشتوں سے ہماری اور آج، لیکن آج تو ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اس کہانی کا حصہ ہیں، اور جس کو ہم کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ فلما جاء آل لوط، جب لوط کے گھر والوں کے پاس، آل لوط کے پاس آئے، کون آئے؟ المرسلون، وہ آئے جن کو بھیجا گیا، اور وہ اللہ کے فرشتے آئے۔ قال انکم قوم منکرون، تو سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا انکم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قوم منکرون، آپ وہ قوم ہیں منکرون جن کے پہچاننے سے بے انکاری ہوں، یعنی آپ اجنبی لوگ ہیں، آپ کو دیکھا نہیں ہے کہیں۔ جی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو نہیں پہچان سکے نا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے اور اللہ کی عذاب کے فرشتے جب آبادیوں میں اترتے ہیں تو ان کی تشریف آوری کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عذاب کے فرشتے ہیں، یہ رحمت کے۔ یہ خوف خود حضرت لوط علیہ السلام نے محسوس کیا، یہ جن کیفیتوں کے ساتھ ہیں، اگرچہ یہ بڑے ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس بات کا بھی خوف تھا کہ یہ انتہائی حسین و جمیل لڑکے ہیں اور میری قوم بدکار ہے جی، یہ بھی ایک قسم کا ان کے دل کے اندر خوف موجود تھا۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تو سیدنا لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، بل کا لفظ اس وقت آتا ہے جب آپ کسی پچھلی چیز کا انکار کر رہے ہو، اگلی چیز کی تائید کر رہے ہو۔ نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے اب نہ ڈرے کہ یہ خوبصورت فرشتے آئے ہیں، اور خوبصورت بھی اتنے تھے کہ اس خوبصورتی کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب آزمانے پہ آتا ہے تو اس طرح کرتا ہے کہ وہ بھی حسن عطا کیا کہ ان سے صبر ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل فرشتے۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کبھی کبھی ایسے مواقع، بلکہ اکثر اوقات کرتا ہے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں کیوں زیادہ ہو جاتی تھیں، تاکہ جو کچھ ہے دیکھ لینا کون ایمان میں مضبوط ہے۔ تو یہاں بھی جتنا حسن تھا اتنا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور ان کے پاس آئے تو قالو جینا کا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں بما کانوا فیہ یمترون، کہ جس چیز کے سلسلے میں یہ شک کیا کرتے تھے، ہم اس چیز کو لے کر آئے۔ شک کس چیز پر تھا؟ بھئی زندگی گزر گئی ہے، آپ کی کون سی گستاخی ہے جو ہم نے نہیں کی؟ نہ آپ کو تسلیم کیا، نہ آپ کی دعوت کو تسلیم کیا، قدم قدم پر آپ کا مذاق اڑایا ہے، آپ کی زندگی دو بھر کر، اور روز تو ہمیں تڑیا لگاتا تھا کہ خدا کا عذاب، خدا کا عذاب۔ بھئی خدا کا عذاب آنا تھا تو آ کیوں نہیں گیا؟ یہ صرف لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا میرے عزیز دوستو، یہ جن سے دعوت، جو دین کی دعوت ہے، اس کو جب بھی لوگ کر اٹھے ہیں، دنیا نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا، اس کو کبھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا گیا، اس کو ہمیشہ اسی طرح بالکل کیا گیا ہے جس طرح ہر نبی کی دعوت کے ساتھ ہوا ہے۔ اور
मुश्किलात को, उन अपनी तरफ से उन गुस्ताखियों को देखकर, अपनी तरफ से नाफरमानियों को देखकर वो कहा करते थे अगर खुदा का अजाब है तो खुदा का अजाब आता क्यों नहीं है। अल्लाह के रसूल से भी उन्होंने ये कहा था, कहाँ है खुदा का अजाब जी, तुम्हारे सर के ऊपर ओझ हमने डाली है, तुम्हारे एक एक साथी को पकड़ पकड़ कर हमने पीटा है, उसके कपड़े उतारे हैं, उसके जिस्म के ऊपर अंगारे बुझाए हैं, उसके सीने के ऊपर पत्थर रखे हैं, तुम्हारे बेटियों को तलाक हो गई है, तुम्हारा घर बार छुड़वाया है हमने, कहाँ है खुदा का अजाब, खुदा का अजाब आता क्यों नहीं जी। तो मेरे अजीज दोस्तों, फिर खुदा का अजाब आ जाता है, शक रहता है, लेकिन माफ कीजिएगा शक मुझे भी है और शक आपको भी है, और यही शक है जो बेअमली की बुनियाद बनता है। वरना जितने बहादुर हम हैं हमें पता है, एक 2 टके का सिपाही हमारे पीछे हो, रातों की नींदें उड़ जाती हैं। एक कमजोर सा दुश्मन लगा हुआ हो पीछे और हमें पता हो कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, रातों की नींद उड़ जाती है। रास्ते में मालूम हो कि एक सांप बैठा हुआ है, रास्ता छोड़ देते हैं। जितने हम बहादुर हैं हमें पता है, तो हमें पता नहीं है कि हमने मरना है, आगे दोज़ख है, आगे जहन्नम है, आगे आग है, पता है, लेकिन नहीं डरते। हमारी जिंदगी, यकीन फरमाइए, उन लोगों की सी जिंदगी है जो खौफ नहीं खा रहे हैं। धोखा हम करते हैं, फ्रॉड हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, हर वो काम करते हैं जो वो लोग काम करते हैं जिनको इस बारे में शक है। तो हमें भी तो शक है ना। अगर यकीन हो कि हमने मरना है और अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, तो हमारी ज़िंदगी इस तरह की ना हो जिस तरह की। यकीन उस दिन आता है जब अल्लाह के फरिश्तों को इंसान सामने देखता है और फिर कहता है कि हाय, अब कुछ कदम तो ले हयात, या काश के मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भेजा होता। फिर अल्लाह का फरिश्ता, अन्ना लहु ज़िक्रा, वह बदबख्त आदमी, ये कौन सी जगह है अब परेशान होने की और ये कहने की और वो कहने की कि आए काश के मैंने कुछ किया होता, वक्त तेरे हाथ से चला गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए नेक लोग ये दुआ करते हैं और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यकीन की दौलत से माला माल जी। यकीन जितना आपका पुख्ता होगा, आपका ईमान, आपका इस्लाम, आपका दीन उतना पुख्ता होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद